ناظرین گرامی، آج کی بہت بڑی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان فضائیہ کے J-10C طیارے نے بھارت پر قہر ڈھا دیا۔ پاکستان فضائیہ کے J-10C لڑاکا طیارے اور انڈین رافیل LOC پر آمنے سامنے آ گئے۔ مودی کی چیخیں نکال دیں، انڈیا پر تابڑ توڑ حملے۔ انڈیا کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم، رافیل طیاروں کی موت سامنے آ گئی۔ رافیل اور J-10C فضاؤں میں ٹکرا گئے۔ پاکستان نے بھارت کا 2 رافیل طیارے نیست و نابود کر دیے، شملہ ایئر بیس پر قبضہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، J-10C طیاروں نے قہر ڈھا دیا۔ پاکستان کے J-10C طیارے اور رافیل فضاؤں میں ٹکرا گئے۔ J-10C طیاروں کی تابڑ توڑ بمباری نے 2 رافیل طیارے ملیہ میٹ کر دیے۔ فضاؤں میں گھمسان کی جنگ، انڈیا ٹوٹ پڑا۔ انڈیا نے بھی پاکستان کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ چینی ساختہ J-10C سنگل انجن ڈیلٹا ونگز والا جدید لڑاکا طیارہ بیک وقت کئی اہداف کی نشاندہی کا حامل ہے۔ نیا لڑاکا طیارہ PL-15 میزائلوں سے لیس ہے اور PL-15 میزائلوں نے 200 کلومیٹر اہداف تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان فضائیہ ملکی فضاؤں کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان فضائیہ کے بیڑے میں آئندہ سال 10 جیٹ طیارے شامل ہو چکے ہیں اور آج 1 جنوری ہے اور بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ بھارت کے 2 رافیل طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق PSF کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل SSP ساندھو نے بتایا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک پارٹی پیر کی صبح جموں کشمیر کے سامبا ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے رام گڑھ سیکٹر میں معمول کے گشت پر تھی کہ پاکستان کی پنجاب رینجرز نے اس پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی، جس کا ہم نے بھرپور جواب دیا۔ دوسری جانب پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بھالتی الزام پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اگر بھارت کا یہ الزام درست ہے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے 2 طرفہ معاہدے کی تجدید کے اعلان کے بعد پہلی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے واقعے پر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے اگرچہ بھارت کے الزام پر پاکستان نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اسلام آباد کو اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ اس طرح کے واقعات کا ان بیک چینل کوششوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کچھ عرصے سے جاری ہیں۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں وہ ڈر لوٹ آئے گا جو جنگ بندی کے تجدید کے اعلان سے قبل پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو پیر کے مبینہ واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اور اپنی افواج کو اسے وہیں تک محدود رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن نے اچانک اور غیر متوقع طور پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کی افواج باہمی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرحدوں پر جنگ بندی معاہدے کی سختی سے عمل کریں گی۔ بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ سانگھا اور ان کے پاکستانی ہم منصب میجر جنرل نعمان ذکریہ نے ہونے والے رابطے کے بعد دونوں ملکوں نے جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس معاہدے پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری یا انٹرنیشنل بارڈر کے دونوں جانب رہنے والے شہریوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے کچھ شہری برسوں سے جاری سردی تناؤ اور مقابل فوجوں کے بین آئے دن والے جھڑپوں کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے علاوہ طرح طرح کی مشکلات اور مصائب سے دوچار ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، اگرچہ معاہدے کی کئی سال تک پاسداری ہوتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بالخصوص 2010 کے بعد اس کی بار بار خلاف ورزی کرتی رہی۔
اس کے علاوہ نہ صرف لائن آف کنٹرول بلکہ ورکنگ باؤنڈری یا بین الاقوامی سرحد پر تعینات افواج و سرحدی محافظ ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو ہدف بنانے لگے اور ہر بار انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے ایک دوسرے کو موضع الزام ٹھہرایا۔ کراس بارڈر فائرنگ کے واقعات میں دونوں ملکوں کی افواج و سرحدی محافظوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع علاقے اور ان کے مکین متاثر ہو رہے تھے۔ فائرنگ کے ان واقعات میں دونوں جانب کے سینکڑوں شہریوں کی جانیں گئیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ دونوں ممالک میں جنگ بندی کے معاہدے کی تجدید کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز، امریکہ، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک نے خیر مقدم کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ کشمیر کے دونوں حصوں کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں نے بھی فائر بندی کے سمجھوتے کی تجدید کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اقدام جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم کرنے کے لحاظ سے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے صفائی سطح پر کی گئی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر تناؤ کم کرنے کے لیے اقدامات فرماتا ہوئے تھے۔ مسئلہ کشمیر عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ کشمیری کھلی جیل میں رہ رہے ہیں۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کو کھلی جیل میں قید کر رکھا ہے۔ مسئلہ کشمیر اسلامی تعاون تنظیم نے اٹھایا اور اسلامی ممالک سے بات چیت کی ہے، مگر مسلم ممالک کے بھارت کے ساتھ میں تعلقات ہیں اور آپ ان سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر فورم پر اجاگر کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اگر حملے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان پرویز الدنیا جیسا جواب دے گا۔ بھارت میں بی جے پی کی فاشسٹ حکومت قائم ہے۔ بھارت کے لوگ باشعور مگر وہاں جنونیوں کی حکومت قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت سے مثبت مذاکرات کی بات کی، لیکن اب ان سے اچھے کی امید نہیں۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر نوٹس لینا چاہیے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے علاوہ ناجائز استعمال کیا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ہمارا مقابلہ دو ایسے خاندانوں سے ہے جو دولت سے مالا مال ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بھٹو اور شریف خاندان سیاست نہیں خاندانی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان کی بدحالی کے ذمہ دار بھی یہی دونوں خاندان ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔